السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے اور اس چوتھی کتاب کا صفحہ نمبر 32 ہے اور سبق نمبر 14۔ دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کو 13واں سبق پڑھایا تھا۔ آج ہم آپ کو اس سبق کا 14واں سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئلے کی کان، کوئلے کی کان۔ بعض ملکوں میں کان کھود کر ایک قسم کا کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ ایک قسم کا کوئلہ نکالا جاتا ہے جو پتھر کا کوئلہ مشہور ہے، جو پتھر کا کوئلہ مشہور ہے، لیکن حقیقت میں وہ پتھر نہیں، لیکن حقیقت میں وہ پتھر نہیں بلکہ نباتات کی قسم سے ہے، نباتات کی قسم سے ہے۔ یورپ اور امریکہ کی اکثر ولایتوں میں یہ کوئلہ نکلتا ہے، اکثر ولایتوں میں یہ کوئلہ نکلتا ہے، مگر نہایت عمدہ قسم کا کوئلہ انگلستان کا ہوتا ہے۔ انگلستان کے لیے اس کوئلے کی کان گویا دولت کی کان ہے۔ انگلستان کے لیے اس کوئلے کی کان گویا دولت کی کان ہے۔ تمام دخانی کلوں کے کارخانے اور دخانی کشتیاں اسی کے وسیلے سے جاری ہیں، اسی کے وسیلے سے جاری ہیں۔ اور چونکہ وہ سرد خطہ ہے، اس لیے کھانا پکانے اور مکان کو گرم رکھنے کے لیے بھی یہ کوئلہ کام دیتا ہے، یہ کوئلہ کام دیتا ہے۔ کوئلے کی کان کو کھودنے کو بڑی عقل و حکمت درکار ہے، کوئلے کی کان کو کھودنے کو بڑی عقل و حکمت درکار ہے۔ کلوں کے وسیلے سے کھودا اور نکالا جاتا ہے، کھودا اور نکالا جاتا ہے۔ اول ایک گہرا غار کوئلے کے مخزن تک کھودتے ہیں، پھر وہاں کا پانی کل کے وسیلے سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد کوئلہ کھودنا شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں کوئلے کے ستون چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ اوپر کی زمین بطور چھت کے قائم رہے۔ ستون ایک دوسرے کے محاذی اور برابر فاصلے پر ہوتے ہیں، ستون ایک دوسرے کے محاذی اور برابر فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جب دور تک اندر ہی اندر کان کھد جاتی ہے تو نہایت خوبصورت گھر کے مانند معلوم ہوتی ہے۔ تمام کوئلہ ایک ہی جگہ نہیں ملتا بلکہ اس کی شاخیں اطراف زمین میں پھیلی ہوئی ملتی ہیں۔ اس لیے کان کے اندر مختلف سمتوں میں ستون اور حجرے بن جانے سے ایک بڑا شہر سا معلوم ہوتا ہے۔
کان کے اندرونی رستے نہایت 13 و تار ہوتے ہیں، وہاں نہ روز روشن کا اثر ہوتا ہے، نہ شب ماہ کی خبر، ہر دم اندھیرا گھپ رہتا ہے۔ اس لیے کام کرنے کے مقامات پر جا بجا روشنی کا اہتمام رکھتے ہیں۔ جب کان دور تک پہنچ جاتی ہے تو کوئلہ بیلوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے اس کے دہانے تک پہنچایا جاتا ہے۔ انہیں ستونوں کے اندر لدے لدائے جانور آتے جاتے ہیں۔ زمین کے نیچے ہی گھوڑے بیلوں کے لیے استبل اور تھان بناتے اور وہیں ان کے لیے دانہ چارہ پہنچاتے۔ زمین کے نیچے ہی گھوڑے بیلوں کے لیے استبل اور تھان بناتے اور وہیں ان کے لیے دانہ چارہ پہنچاتے ہیں۔ صرف ہفتے کے روز جانوروں کو تعطیل ملتی ہے۔ کان کے اندر کی ہوا نہایت خراب ہوتی ہے، اس لیے تازہ ہوا کل کے ذریعے اوپر سے پہنچائی جاتی ہے۔ تھوڑی دور تک اس کے اندر چراغ لے جا سکتے ہیں، مگر زیادہ اندر کی طرف چراغ یا آگ جائے تو ہوا مشتعل ہو کر تمام کان کو اڑا دے، اور جو اس کے اندر ہو اس کی وہیں قبر بنا دے۔ کبھی کبھی آتش زدگی کا حادثہ بھی ہو جاتا ہے، اس وقت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور بہت سے کام کرنے والے دب کر مر جاتے ہیں۔ زمانہ سابق میں ایسے حادثے اکثر ہوا کرتے تھے، مگر اب تو مدت سے ایک قسم کی محفوظ لالٹین خاص کان کے اندر کام کرنے کے لیے ایجاد ہو گئی ہے، جس میں آگ لگ جانے کا اندیشہ نہیں۔ ہندوستان میں بھی ضلع بردوان وسلہٹ کے علاقے میں کافی کوئلہ نکلتا ہے، جو ریل کے انجنوں میں چلایا جاتا ہے۔ اگر یہ قدرتی کوئلہ نہ ملتا تو لکڑی بہت ہی گراں ہو جاتی۔ غرض کوئلہ بھی ایک قدرتی دولت ہے جو تہ زمین کے اندر دھات اور جواہرات کی طرح مدفون ہے۔ یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ نباتات سبزہ، نباتات کیا معنی ہے؟ سبزہ۔
تیرا سیاہ، تیرا کا معنی کیا؟ سیاہ۔ تار اندھیرا، تار اندھیرا۔ مخزن، مخزن کے معنی ہیں، مخزن کے معنی ہے گودام، کیا معنی ہے؟ گودام۔ مشتعل بھڑکتا ہوا، مشتعل کیا معنی ہے؟ بھڑکتا ہوا۔ حجرہ مکان کمرہ، حجرہ کیا معنی ہے؟ مکان کمرہ۔ محاذی، محاذی کے معنی ہے مقابل سامنے، کیا معنی ہے محاذی کے؟ مقابل سامنے۔ آتش زدگی، آتش زدگی آگ بھڑکنا، کیا ہے؟ آگ بھڑکنا، کیا معنی ہے؟ آگ بھڑکنا۔ تو دوستو یہ تھی کہ ہمارے سبق کو آئے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بات ہم سے کمنٹس ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔